بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو ایک ایسا کرامتی وظیفہ بتانے والے ہیں، ایک ایسی کرامتی دعا بتانے والے ہیں جس وظیفے کو آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھ لینا ہے، یعنی کہ پانی پر پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک گلاس پانی کا راز آپ کو حیران کر دے گا۔ جی ہاں سامعین اکرام، یہ ایک گلاس پانی سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوں گے جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سامعین اکرام، آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے ان کی پریشانی جسمانی ہو، چاہے ان کی پریشانی روحانی ہو۔ سامعین اکرام، اس وظیفے کی برکت سے پرانی سے بھی پرانی بیماری ختم ہو جائے گی، پرانے سے پرانا مرض دور ہو جائے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور سامعین اکرام، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہے جو لوگ پریشان حال رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں، تو وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی بدحالی خوشحالی میں بدل جائے گی، ان کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، ان کی ٹینشن دور ہو جائے گی۔ اب چاہیں وہ ٹینشن کسی بھی طریقے کی ہو، اب چاہیں وہ ٹینشن کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا آپ کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کا کام نہیں چل پا رہا ہے کہ آپ قرضہ ادا کر سکیں، اس وجہ سے ہو، یا آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ان کے لیے اچھا رشتہ نہیں مل پا رہا ہے، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس وجہ سے ہو، تو ساری کی ساری ٹینشن آپ کی دور ہو جائے گی، آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ ضرور کر کے دیکھیں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مرض ہو، سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ آپ یقین کے ساتھ وظیفے کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ اور پیارے دوستو، آپ ایک بات کا ضرور خاص خیال رکھیں کہ آپ وظائف تو کریں، نوافل تو پڑھیں، لیکن اس سے پہلے فرائض کو ادا کریں، فرض نماز کو ادا کریں، تو آپ کو وظائف سے، نوافل سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ فرائض کو ترک کرتے رہیں گے، چھوڑتے رہیں گے، اور نوافل کی، وظائف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں گے، تو آپ کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ وظائف سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ فرائض کو چھوڑ کر وظائف کریں گے تب تو اس لیے آپ حضرات نماز پنجگانہ پڑھیں، پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ وظائف پڑھیں اور نوافل پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کو کرنا کیسے ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اور کتنی مرتبہ کرنا ہے، کتنے دنوں تک کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک برتن میں پانی لے لیں۔ آپ اتنا پانی لے لیں کہ آپ کے گھر کے تمام افراد ایک ایک گلاس پانی پی لیں، اور چھوٹے بچوں کو کم پلائیں۔ جب آپ ایک برتن میں پانی لے لیں، اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس طریقے سے پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو 7 مرتبہ جب آپ حضرات درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو 1 مرتبہ اس پانی میں دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں اور اسی طریقے سے آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اسی طریقے سے آپ حضرات آرام سے ٹھہر کر پڑھیں تاکہ کوئی حرف غلط نہ ہو اور معنی نہ بدل جائے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو 1 مرتبہ پانی پر دم کر دینا ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے وقت ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ تو دم کرنے کے بعد آپ حضرات کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طریقے سے آپ حضرات 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کے بعد پھر 11 ہی مرتبہ آپ حضرات کو سورہ ناس پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 1 مرتبہ پانی پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ کو آخر میں 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پھر پانی پر دم کر دینا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد آپ کو اس پانی کو ڈھک لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے کہ مولا، آپ نے جس کے لیے یہ وظیفہ کیا ہو، آپ اس چیز کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہو، اس مقصد کے پورے ہونے کی دعا کرنا ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ کو وہ پانی تھوڑا تھوڑا اپنے گھر میں سب کو پلا دینا ہے۔ اور سامعین اکرام، جو شخص اس پانی کو پیے گا تو اس کے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، وہ تمام بیماریوں سے نجات پا جائے گا، تمام بیماریوں سے شفا پا جائے گا، اس کی تمام تر ٹینشنیں، تمام تر مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، آپ حضرات اس وظیفے کو 1 مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آپ کو بے انتہا فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔